سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے ماہ رمضان اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رمضان المبارک رحمتوں کا، مغفرتوں کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے پروردگار کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جد و جہد کرو اور جنت حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرو، ایسی جنت کے جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جنت کی جو حجم ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عرض اگر اتنا ہے تو ظاہر ہے لمبائی جو ہے اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی ہوگی۔ تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو غریب ہیں، نادار ہیں، مسکین ہیں، ان پر خرچ کیا جائے۔ اور رمضان المبارک ایک بہت اچھا موقع ہے، کیونکہ شیطان عام طور پر ہمیں روکتا ہے، ہمیں اپنی ضروریات یاد دلاتا ہے کہ یہ تمہارے فرائض ہیں، یہ تمہارے واجبات ہیں، تم نے یہاں خرچ کرنا ہے، یہاں خرچ کرنا ہے، تو ابھی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، مؤخر کر دو۔ لیکن اس مہینے میں جیسا کہ احادیث میں آتا ہے شیطان قید ہوتے ہیں، اور یہ کہ نیکیوں کا جو اجر ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نوافل کا اجر فرائض کے برابر دیتے ہیں، اور فرائض کا جو اجر ہے وہ 70 گنا اور 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من نفس عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان کو اس کے کرب سے نکالا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کے کرب سے نکالیں گے۔ پھر فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جس نے کسی کی مشکل آسان کی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسے اس کی مشکل سے نکالے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کے عیب کو چھپایا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے عیبوں پر پردہ رکھے گا۔ اور آخر میں فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک
بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کی مدد کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کتنا اجر عطا فرماتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے کرب سے نکالیں، کسی کو اس کی مشکل سے نکالیں، کسی کو آپ دیکھیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو بجائے کہ آپ اس کی تشہیر کریں، اس کو بدنام کریں، آپ اس پہ پردہ رکھتے ہوئے علیحدگی میں آپ اس کو سمجھائیں۔ یا یہ کہ اگر آپ کسی کی مدد میں لگے ہوئے ہیں تو یہ دل میں یقین ہو کہ جب تک آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہے ہیں اللہ آپ کا کوئی کام کر رہا ہے، اللہ اس وقت آپ کی مدد میں لگا ہوا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اور بہنوں کی مدد کریں۔ یعنی یوں تو پورے عالم اسلام میں بہت سے ایسے مستحقین ہوں گے جو ہماری مدد کے مستحق ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارا ملک پاکستان، اس کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، تو کم از کم پاکستان کے اندر جو لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، جن کی کفالت کرنا ضروری ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنی تعلیم پر خرچ کر سکیں، اپنے علاج پر خرچ کر سکیں، بعض لوگوں کے پاس یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ صاف پانی پی سکیں، یعنی یہاں تک معاملہ جو ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں۔ اور اللہ کے بہت سے نیک بندے ہیں جو انفرادی طور پر بھی یا اجتماعی طور پر بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جو یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تنظیم جس پر ہمیں اعتماد ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، اس کے حوالے سے ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اپنے پیسے وہاں لگائیں گے تو انشاءاللہ وہ جس مقصد کے لیے آپ دیں گے اسی مقصد پر انہیں اس پیسے کو خرچ کیا جائے گا۔ تو جب یہ آپ مدد کریں تو دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے سورہ مائدہ کے شروع میں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو، لیکن یہ ہے کہ گناہ میں یا کسی پر زیادتی کے کام میں کسی کا ساتھ مت دو، مدد نہ کرو۔ ناظرین، ایک حدیث ہے جس پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت یتیم کے حوالے سے ایک بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا، انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یعنی آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو یوں ملا کے بتایا، یعنی وہ شخص جو یتیم کی کفالت کرتا ہے وہ میرے ساتھ ہوگا اس طرح، جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں تو وہ شخص جنت میں میرے اتنے قریب ہوگا۔ تو یہ ایک بشارت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ نیک کام بھی کر رہے ہیں اور دلی تسکین بھی حاصل کر رہے ہیں، اللہ کا اجر و ثواب بھی لے رہے ہیں، اور یہ بھی آپ کو ضمانت دی جا رہی ہے کہ جنت میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 2 فرشتے نازل فرماتا ہے۔ ایک فرشتہ سارا دن یہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، کہ اے اللہ وہ شخص جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے مزید عطا کر۔ اور دوسرا فرشتہ جو ہے مسلسل یہی دعا کرتا رہتا ہے سارا دن، کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے اس کا مال تباہ و برباد کر دے۔ یعنی ایک دعا کر رہا ہے، دوسرا بد دعا کر رہا ہے، اور دونوں کی دعا قبول ہوتی ہے، دعا ہو یا بد دعا ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہی ان فرشتوں کو نیچے بھیجا ہوتا ہے کہ یہ دعائیں کریں تاکہ اللہ ان کی یہ دعا قبول کرے۔ تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس فرشتے کی
دعا کا حصہ بنیں جو ہمارے رزق میں برکت کی دعا کر رہا ہے، کہیں خدا نخواستہ دوسرے فرشتے کی بد دعا کی زد میں نہ آ جائیں اور نقصان اٹھا بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو اس نے رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس مبارک مہینے میں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ